اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی لمبی کیو جو ہے وہ تعیناتی کی منتظر اور خزانے پہ بوجھ ہے۔ مجھے رات کو ایک جگہ سے ایک بڑی اہم انفارمیشن آئی۔ اب یہ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ مجھے سمجھ آ گئی کہ ان افسران کی تعیناتی روکی کیسے جاتی ہے۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور یہ بھی جو ہے اگر آپ کریڈٹ دیں گے تو یہ شہباز شریف حکومت کو جاتا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کو۔ ناظرین، میں آپ کو عرض کرتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو کل پروگرام میں عرض کیا تھا کہ گریڈ 22 کے 15 افسر، سیکریٹریٹ گروپ کے پی ایس پی اور آڈٹ اینڈ کسٹم اور سیکریٹریٹ گروپ کے، یہ وفاق میں اور پنجاب میں، یہ اس میں بھی کافی گریڈ 20 کے افسر جو ہیں وہ تعیناتی کے منتظر ہیں، ان کا طویل عرصے سے تعیناتیاں نہیں کی جا رہی۔ کل میں نے اپنے ویلاگ میں ایک پنجاب میں وفاق سے چیئرمین سی ڈی اے رہے ہیں، وہ چیف کمشنر اسلام آباد بھی رہے ہیں، کیپٹن عثمان، وہ جب انہیں پنجاب سرنڈر کیا گیا پنجاب شہباز شریف کی حکومت میں، شہباز شریف کی وہ بڑی گڈ بک میں تھے اور انہیں سرنڈر کیوں کیا گیا، میں نے پروگرام میں آپ کو عرض کیا کہ شاید ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ میں نے پروگرام میں وہ وجہ بتائی تھی۔ وہ وجہ جو ہے، یہ جو اب افسران ہے نا، اب یہ وہ بیوروکریسی نہیں ہے جو پہلے تھی، بڑے ایک دوسرے کے ویل وشر اور بڑے ہمبل اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والے، یہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ تو اب جڑیں کیسے کاٹتے ہیں؟ وہ ایسے کاٹتے ہیں کہ اگر کوئی افسر، کوئی متحد کو کوئی افسر پسند نہیں ہے، وہ اس کے خلاف، یہاں کوئی آپ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے تو آپ کے خلاف، یہاں آپ اے گروپ کا حصہ ہیں، میں بی گروپ کا حصہ ہوں، تو ہم ایک دوسرے کے گروپس کے خلاف وہ سازش تیار کرتے ہیں۔ اس سازش کو شہباز شریف صاحب نے بڑا آسان کر دیا۔ شہباز شریف صاحب نے حکومت میں آتے ہی پہلا جو آرڈر جاری کیا وہ یہ کیا کہ کوئی بھی سینئر بیوروکریٹ کی تعیناتی کے لیے انٹیلیجنس آئی ایس آئی کا این او سی بہت ضروری ہوگا، وہاں سے ایک این او سی آئے گا، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایس آئی والے جو ہیں وہ این او سی بھیجیں گے تو آپ کلیئر ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ کاظم نیاز صاحب پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم لگنا چاہتے تھے، ان کی نہیں کلیئرنس ہوئی تھی، حالانکہ بندہ پوچھے فیڈرل سیکرٹری وہ ہے، تھیوری کلیئرنس نہیں ہوئی، کمال ہو گئی۔ اچھا، وہ شہزاد بنگش لگنا چاہتے تھے، سیکرٹری ہاؤسنگ ہے اور ہاؤسنگ کا کوئی منسٹر نہیں ہے، پرائم منسٹر اس کا منسٹر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر سے ریلیشن شپ چیک کریں ذرا شہزاد بنگش کی، تو اس کی بھی کلیئرنس نہیں ہوئی۔ یار اگر ان کی کلیئرنس نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان میں کوئی پرابلم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں بات کو، میں زیادہ بات کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں افسران اب کیا کر رہے ہیں۔ افسران یہ کر رہے ہیں کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جدید دور آ گیا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ لیٹ سپوز میں گریڈ 20 21 22 کا افسر ہوں۔ اچھا، جب یہ 17 18 19 کے ہوتے ہیں نا تو بہت ان کے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری سیٹیں ہوتی ہیں۔ یہ جب 21 22 میں جاتے ہیں نا تو سیٹیں ہو جاتی ہیں کم، پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف سازش تیار کرتے ہیں۔ سازش کیا ہوتی ہے؟ اب جو لوگ ویٹنگ پوسٹنگ ہے، آپ سمجھ جائیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، وہ نااہل نہیں ہے، وہ بڑے کام کے لوگ ہیں، وہ نااہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کسی ایک آدھے کا نام نہیں لینا چاہتا، میں جانتا ہوں پر میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اہل لوگ ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، انہوں نے اب 30 32 سال آپ کی اس سروس میں پاکستان میں سروس کرتے ہوئے گزار لی ہیں۔ گھوٹکی سے بطور اسسٹنٹ کمشنر کسی نے کہا، مطلب یہ اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا ہے، وہ گھوٹکی سے گیا خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا سے گیا وہ گلگت بلتستان، گلگت بلتستان سے وہ گیا آزاد کشمیر، آزاد کشمیر سے وہ بلوچستان، بلوچستان سے وہ پنجاب، اور پنجاب سے پھر فیڈرل۔ تو مجھے بتائیں کہ اس تجربے کا کوئی نعم البدل ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ تو پھر ان کو آپ نے ویٹنگ پوسٹنگ رکھا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ سازش کا شکار ہو گئے۔ سازش کا کیا شکار ہو گئے؟
وہ یہ ہوئے ہیں کہ لائک میں ایک سینئر آفیسر ہوں, میری پوسٹنگ ہونی ہے, میرے مخالفین ہر کسی کا آئی ایس آئی میں کوئی نہ کوئی سلام دعا ہے, اور آپ کو پتا ہے آئی ایس آئی کے مطلب انکوائری کرنے کا طریقہ کیا ہے. میرے جیسوں کو بھی فون آ جاتا ہے, آپ جیسوں کو بھی آ جاتا ہے کہ اچھا ذرا فلاں کے بارے میں ذرا پلیز گائیڈ کریں. تو آپ سے ہی پوچھنا ہے, انہوں نے کوئی امریکہ سے تھوڑی پوچھنا ہے, تو ان سے ایسی انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہے نا. اچھا آپ اس کے گھر کے مطلب جیو آر میں چلے جائیں گے, ادھر اس کے چوکیدار سے پوچھ لیں گے, اس کے ڈرائیور سے گپ شپ لگا لیں گے, اس سے پوچھ لیں گے, یہی ہوگا. اچھا تو وہ نہ ہوگا یہ کہ میں اب ویٹنگ پوسٹنگ ہوں, اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ. میرے ساتھ شہباز شریف صاحب زیادتی کر رہے ہیں, میرے ساتھ موجودہ پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب کر رہے ہیں, میرے ساتھ فلاں کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے. اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لوگ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ فوٹو شاپ کر کے افسران کی تصویریں انٹیلیجنس کو ایجنسی کو واٹس ایپ کر رہے ہیں. اب وہ جب عمران خان کے ساتھ تصویریں جاتی ہیں تو ان کی پوسٹنگ قدرتی طور پہ رک جاتی ہے. یہ اب کام وفاق میں بہت زیادہ ہو گیا, اور میرے خیال پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کام پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. انٹیلیجنس آفیسرز کو جو بیوروکریسی پہ بیٹ کرتے ہیں, ان پہ تعینات ہیں, کہ وہ ایسی کسی فوٹو شاپ پہ ٹرسٹ نہ کریں, اگلے کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے. سر دیکھیں نا, مجھے ایک بیوروکریٹ بتا رہے تھے وفاق سے, وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی جب عمران خان کی حکومت تھی نا تو وہ زیر تاب رہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح اتنی دیر کی کس طرح آپ زیر تاب رہے اور کس طرح یہ سب کچھ ہوا یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ میری ایک تصویر فوٹو شاپ کر کے تو عمران خان کو بھجوا دی تھی انہوں نے, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, اور میں لائف میں اپنی ہوش میں اپنی زندگی میں کبھی مریم نواز صاحبہ کو نہیں ملا. میں نے ان کو دیکھا ہوگا کہیں مطلب دور سے, ملا کبھی نہیں. تو میں ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور ان سے گپ لگا رہا ہوں, یہ تصویر جو ہے عمران خان صاحب کو بھجوا دی. یہ مجھے ان کے آخری دور میں پتا چلا کہ وہ تصویر جو ہے عمران خان صاحب کے موبائل میں آئی ہوئی ہے, اور انہوں نے اعظم خان صاحب سے کہا. اعظم خان صاحب مجھے کہتے تھے کہ یار وہ بس تمہارا کچھ پرابلم ہے, خان کے ساتھ کیا پرابلم ہے, میں کوشش کر رہا ہوں پر وہ خان مان نہیں رہا. خان وہ بھی مجھے بات نہیں بتاتے تھے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ اندھیر نگری شروع ہو گئی, لوگوں کے کیریئر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, اب تو آئی ایس آئی آ گیا, اب عمران خان کی ضرورت نہیں ہے, اب اعظم خان کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب خرم آغا کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب سمیر سید کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ تصویر بنائیں کسی ناپسندیدہ افسر کی عمران خان کے ساتھ, یا ہاتھ گلے میں ڈالے ہوئے کسی ایسے بندے کے ساتھ, شاہ محمود قریشی, پرویز لائی نہ بنا لو, وہ بھی آج کل فل گرنیڈ بنا ہوا ہے, پھٹنے کے لیے تیار ہے, پرویز لائی کے ساتھ بنوا لیں. ٹھیک ہے, پرویز لائی کے ساتھ ایک تصویر یوں گپ شپ لگاتے بنوا لیں, تو پھر اس کے بعد ان پوسٹنگ لگ گئی تو پھر دسنا. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں تھی تو فوٹو شاپ بڑی آسان تھی, کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا. جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ افسران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ راز میں نے آپ کو اس لیے بتایا, جو لوگ ویٹنگ پوسٹنگ ہیں وہ ضرور اپنے اپنے کانٹیکٹس میں چیک کریں کہ ان کو کسی نے کیا اس طرح پھنسایا تو نہیں ہوا. نہیں تو ادروائز تو وہ بڑے ویل ریپیوٹیڈ آفیسر ہیں اور کام کرنے والے ہیں, ان کی اچھی ریپیوٹ ہے. کسی کی ایسی ریپیوٹ نہیں ہے کہ وہ ان کا جو ہے کام جو ہے وہ مطلب ان کی کوئی شکایات ہو. تو آپ میرے سے اگر متفق ہیں یا میرے سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو مجھے ضرور اپنے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.